میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں، جہاں پر جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ اس بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی بھی شامل تھے۔ اس موقع پر جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے وکلاء ہیں، ان کے دلائل جاری تھے۔ عدالت نے نیب سے یہ استفسار کیا کہ کیا جو آپ نے ان ملزمان پر الزامات لگائے ہیں، ان کے شواہد ہیں آپ کے پاس، آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، جس کے لیے نیب کی جانب سے 2 ہفتوں کی مہلت مانگی گئی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 24 نومبر تک نیب کو مہلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو اس کیس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں، ان تمام میں ثاقب نثار کا ہاتھ تھا اور ثاقب نثار کو قدرت نے بے نقاب کیا ہے۔ صرف میں جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں، میں صرف ان کی گواہی پر نہیں جاتی، اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے، لیکن جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا، جن چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ثاقب نثار صاحب نہ صرف قانون کے، عدلیہ کے، قوم کے، آئین کے اور اس 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں، ان چند چیزوں میں سے میں آپ کو ذرا کچھ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ جو پھرتیاں انہوں نے اپنے چیف جسٹس ہونے کے دوران دکھائی تھیں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے سامنے ایک نیفیریس ڈیزائن تھا، ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا، جس کا وہ مہرہ بنے۔ ان کے سامنے ایک ایجنڈا تھا جس کی تکمیل ان کی ذمہ داری، ان کی جو سربراہی ہے اس میں ہونا تھی۔ چن کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر توہین عدالت لگائی، مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم این ایز پر لگائی، مسلم لیگ نون کے وننگ ہارسز پہ لگائی، ان کے الیکٹیبلز پر لگائی، جن کا ان کو یقین تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن میں جیت کے مسلم لیگ نون کی نمبر آف سیٹس میں اضافے کا باعث بنیں گے، جس میں یہ طلال چودھری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے دائیں دانیال عزیز صاحب یہ ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلم لیگ نون میں آپ کو ان لوگوں کی کمی نظر نہیں آئے گی جن کو چن چن کر توہین عدالت پر سو موٹو نوٹسز لے کر ان کو سچ بولنے کی پاداش پر ان کو انتخابی میدان سے باہر کیا گیا۔ ثاقب نثار صاحب نے کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سینیٹرز کو، ہمارے اپنے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو انہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے اور پی ایم ایل این کی الیکٹورل اسٹرینتھ کا باعث بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ بدنام زمانہ، اب میں کیا کہوں، پیناما کرتے ہوئے جو اقامے پر ذلت کا سفر اختتام پذیر ہوا، وہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ہوا، اور وہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا، وہ اتنا ہی انصاف کا قتل پہ ان کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے تا حیات 22 کروڑ عوام کے ریپریزنٹیٹیو نواز شریف کو انہوں نے نااہل کیا، تا حیات اس کی بیٹی کو بغیر کوئی الیکشن لڑے، بغیر کوئی سرکاری عہدہ رکھے ہوئے 7 سال سزا دی، نااہل کیا، اور اس کے بعد وہیں پر ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے تاریخ ایک بنا دی انصاف کے قتل کی، انہوں نے نواز شریف کو پی ایم ایل این کی صدارت سے بھی ہٹا دیا۔ اور ان دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، لوگ یہ ظلم دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ مقدمہ چاہے پرویز رشید صاحب کا ہو یا مقدمہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو، سزا نواز شریف کو ملے گی اور بار بار ملے گی، اور اسی بینچ سے ملے گی اور اسی کورٹ سے ملے گی۔ اور عمران خان کے کیس میں بھی نواز شریف آئے، جی عمران خان صاحب کے کیس میں بھی نواز شریف آئے۔ نہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، تاریخ کے اندر ہر چیز درج ہے، وہ نہ آپ بھولیں نہ میں بھولی، بلکہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ ایکسیسو
offenses commit کر لی, جب یہ زیادتیاں وہ کر چکے, تو بجائے اس کے کہ وہ شرمسار ہوتے یا کہیں نہ کہیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے یا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے, وہ کہاں کس طرف چل پڑے. وہ اپنے سرکاری خرچے کے اوپر کبھی کسی ہسپتال میں جا رہے ہیں, کبھی کہیں چھاپے مار رہے ہیں, اور پاکستان کا کوئی شخص, کم ہی شاید کوئی ایسا شخص ہوگا جو سازش میں شریک نہیں تھا. سازش میں جو شریک تھے ان کو تو ایبسولوٹ پروٹیکشن حاصل تھی, ثاقب نثار صاحب کی بھی اور اوروں کی بھی. سازش کے سارے مورے بچے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کوئی کاروباری شخص, کوئی میڈیا کا کوئی بھی سچ بولنے والا انسان یا کوئی بھی عام شہری ثاقب نثار صاحب کے رعونت سے اور عطاب سے بچا نہیں. انہوں نے بھری عدالت میں لوگوں کو کھڑا کر کے بے عزت کرنا شروع کیا اور اپنے کرسی کا فائدہ اٹھایا, لوگوں کی تذلیل کی. PKLI جیسا عوام کا ادارہ جس میں عوام کے جگر کا, لیور کا, بیماریوں کا ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہے, شہباز شریف صاحب کی اس پہ مہر لگی ہے ان کی خدمت کی, کہ شہباز شریف صاحب نے جو لوگ انڈیا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جگر کے امراض کے لیے انڈیا جایا کرتے تھے, وہ انہوں نے PKLI ادارہ بنایا. اور ثاقب نثار صاحب نے اپنے بھائی کو, فقط اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان لاکھوں کروڑوں پاکستانی عوام کو علاج کی سہولت سے انہوں نے جو ہے وہ سہولت ان سے چھین لی. اور اس کے علاوہ مجھے وہ دن بھی یاد آتا ہے جب ایک عدالت میں انہوں نے چھاپا مارا, ریڈ کیا بطور چیف جسٹس, اور وہ جج اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. میں ان جج کا نام نہیں جانتی, آپ تو اب جانتے ہوں گے, ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا, سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. وہ جج کا موبائل انہوں نے یوں اٹھا کے ایسے پھینکا, اور اس کے بعد یہیں پر ان کی چارج شیٹ ختم نہیں ہوتی. ان کی چارج شیٹ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ عمران خان جیسے شخص کو, جو آج 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے, ثابت کرپٹ ترین انسان ہے, جو نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ کرپشن کا سرغنہ ہے, جو نہ صرف یہ کہ اپنی ATM مشینز کو پروٹیکشن دیتا ہے بلکہ مافیاز کو پروٹیکشن دیتا ہے, مافیاز کا سربراہ ہے. ایسے شخص کو ثاقب نثار صاحب نے ثاقب اور امین کے لقب سے نوازا, اور یہ انہوں نے عمران خان کو تو فیور کر دیا, یا عمران خان کو لانے والوں کو تو فیور کر دیا, لیکن 22 کروڑ عوام کے ساتھ اس دن سے, جس دن سے ان کو ثاقب اور امین کا یا صادق اور امین کا لقب دیا گیا, اس دن سے آج دن تک عمران خان نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے جو بھی زیادتیاں کی ہیں, ان سب کا ذمہ دار سب سے بڑا آج ثاقب نثار صاحب ہے. اور جس شخص نے, عمران خان نے اپنی نااہلی, اپنی نالائکی, اپنے سازشی ذہن سے, انتقامی ذہن سے آج پاکستان کو تباہی کے گھانے پر لا کر کھڑا کر دیا, جو پاکستان کا سب سے بڑا سرٹیفائیڈ آٹا چور ہے, چینی چور ہے, بجلی چور ہے, گیس چور ہے, دوائی چور ہے, علاج چور ہے, عوام کے سکون کا چور ہے, ان کے ووٹوں کا چور ہے. ایسے شخص کو صادق اور امین قرار دینے والا شخص کتنا بڑا صادق اور امین ہے, آج پوری دنیا کے سامنے وہ سازش بھی بے نقاب ہو گئی, اور صادق اور صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹس دینے والا اور لینے والا دونوں آج پوری دنیا کے سامنے قدرت نے ان کو بے نقاب کر دیا. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو نواز شریف صاحب کے خلاف سازش میں شامل تھے, جن کے نام سامنے آ چکے ہیں اور جن کے نام ابھی بھی سامنے آنے باقی ہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان نہ صرف سوائے بدنامی, رسوائی, تباہی اور عبرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ سب ذمہ داران جو اس تباہی, بربادی, رسوائی اور عبرت کے نشان کو
آج حکومت میں لانے کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ اپنے گناہوں کا جو اعتراف آج نہیں کر سکتے قوم کے سامنے، تو اتنا ضرور کریں کہ پیچھے ہٹ جائیں اور انصاف کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ ریت میں سر چھپانے سے آپ کا جرم نہیں چھپے گا، ان جرائم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش میں مزید ایکسپوز ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسے پوائنٹ پہ معاملات کو نہ لے کر جائیں جہاں سے واپسی آپ کی، ملک اور قوم کی بہت مشکل ہو جائے۔ تو یہ عبرت کا نشان ہے، عبرت کا مقام ہے، اس سے سبق سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ ظلم کو اور دوام دیں۔ اس کا ایک ہی باعزت راستہ ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ریڈیمپشن ہے، ایک ہی وے آؤٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی ناانصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں، نواز شریف صاحب کو انصاف دیں، اور انصاف مزید مقدمے بازی سے نہیں ملے گا۔ جو اصول آپ نے لاگو کیے تھے جس وقت نواز شریف صاحب کو سزائیں جھوٹی سنائی جا رہی تھیں، جب ان پر جھوٹے مقدمے بن رہے تھے اور جاری تھے، اس وقت جس طرح آپ نے آئین، قانون اور طریقہ کار کا مذاق بنایا تھا، تو آج آپ بہت ہو گیا۔ نواز شریف نے 5 سال ظلم سہا، 5 سال ناانصافی سہی، مسلم لیگ نون نے 5 سال ناانصافی سہی، 5 سال سے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو اب بہت ہو گیا۔ اب ان سزاؤں کو انڈو کریں، نواز شریف کو باعزت بری کریں۔ اس کے سوا نہ آپ کی کوئی ریڈیمپشن ہے، نہ اس کے سوا آپ کی کوئی باعزت واپسی کا راستہ یا ایگزٹ ممکن ہے۔